مسلمان کے نبی کو یہ ہر کام میں ہماری مخالفت ہی کرتے ہیں، یہ ہر کام میں ہماری مخالفت ہی کرتے ہیں، کیونکہ یہودی ان دنوں میں اپنی عورتوں کے بستر، اپنی عورتوں کے برتن اپنے آپ سے کیا کر دیتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے اس حالت میں عورت کا جھوٹا نجس ہے، اس حالت میں عورت جس چیز کو ہاتھ لگائے وہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ میں قربان ہوں اپنے آقا کریم پر، اپنی امت کے حالات کو کیونکہ دیکھ رہے تھے کہ آنے والے وقتوں میں میری امت میں یہ جہالت لوٹ جائے گی، اس لیے رسول اللہ نے یہ سارے معاملات آج سے 1400 سال پہلے ہی طے کروا دیے۔ فرمایا اس عورت کے ساتھ کھانے میں شوہر کے لیے کوئی مذائقہ، اس کے ساتھ پینے میں شوہر کے لیے کوئی مذائقہ، اس کے ساتھ سونے میں شوہر کے لیے کوئی مذائقہ، اس کے جھوٹے کو ناپاک میرا دین کہتا، وہ کوئی چیز پکا ڈالے تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اسلام اس کی اجازت۔ جب اتنی بات یہودیوں نے کی تو دو صحابہ اس بات کو سن کر آقا کریم کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ، ایک شخص کا نام ہے اسید بن حدیر اور دوسرے کا نام ہے عباد بن بشر، ان دونوں نے عرض کی یا رسول اللہ، جب سے آپ نے یہ ہمیں اسلامی فتویٰ دیا ہے کہ ایسی عورت کے ساتھ سوائے خاص حقوق کے بقایا سارے معاملات کی اسلام اجازت دیتا ہے، سارے معاملات کی اسلام کیا دیتا ہے، ہاں وہ اسلام نے حرام کر دیا، ان دنوں میں وہ کام ہو سکتا نہیں۔ تو یا رسول اللہ یہودی تو یوں کہہ رہے کہ ان کا نبی ہر کام میں ہماری مخالفت کرتا ہے، ہر کام میں ہماری کیا کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے۔ یا رسول اللہ پھر اس مخالفت کو پورا نہ کر دیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے، ہر چیز میں اسلام نے اجازت دی لیکن ایک چیز کو حرام کیا، ان دنوں میں ایک چیز کو کیا کیا، ان صحابہ کا مقصود وہ چیز تھی، یا رسول اللہ پھر مخالفت کو پورا ہی نہ کر دیا جائے، چلو یہ اچھے طریقے سے چلنے لگے، میرے آقا کریم کا چہرہ متغیر ہو گیا، میرے آقا کریم کا چہرہ مبارک، کیونکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، جس چیز کے بارے میں اگرچہ وہ تو یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے سوال کر رہے کہ یہ جو باتیں کر رہے تو پوری مخالفت کر لیتے ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا اور یہ آیت اس وقت نازل ہوگی وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہ ان کو پھر فرما دیجئے کہ ان دنوں میں خاص حقوق شوہر اپنی بیوی کے ادا کر سکتا، ہاں بقایا ساری باتوں کی جانت۔ اب ان دونوں نے اور باقایا صحابہ کرام جب آقا کریم کے چہرہ مقدس کا رنگ متغیر، آپ کے چہرہ مقدس کے رنگ کے متغیر ہونے کا مقصد کیا ہے کہ جب آپ کو کوئی ناگوار بات آپ سے پوچھی جاتی جو آپ کو پسند نہ ہوتی تو آپ کا چہرہ مبارک پہلے سے زیادہ سرخ ہو جائے گا، پہلے سے زیادہ۔ ہمارے والی بات نہیں ہوتی تھی، ہمیں تو غصہ ہے ہمارے چہرے دیکھنے نہیں ہوتے، ہماری بات نہیں، کوئی یہ نہ سمجھ رہے، بلکہ صحابہ کہتے ہیں آقا کریم کا کسی مسئلے کی بنا پر جو مسئلہ ایسا ہو جس طرح جو بھی آ گیا تو آپ کو غصہ آتا، آپ کا چہرہ متغیر ہوتا، تو مطلب کیا لیا صحابہ نے، کیا صورتحال اور چہرے میں کیا تبدیلی آتی، فرماتے ہیں اتنا سرخ چہرہ مبارک ہو جاتا، معلوم ہوتا کہ انار کے دانے کے برابر پسینہ ٹپکنا چلتا ہے، اتنا بے پہلے سے زیادہ حسن، پہلے سے زیادہ حسن آتا، اور صحابہ سمجھ لیتے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری گزری، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گزری ہے، یہ مطلب ہے چہرہ مبارک کا متغیر ہو۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ کیا تو صحابہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ ان دونوں سے کیا ہو گئے، بولے نا ناراض ہو گئے، بس وہ دونوں تھوڑے ہی مجلس سے دور گئے تھے، وہ اٹھ کے چلے گئے، جب انہوں نے دیکھا معاملہ یہ اٹھ کے چلے گئے تو میرے آقا کریم کی بارگاہ میں ایک دودھ کا پیالہ کسی نے پیش کیا، دودھ کا کیا پیش کیا، یہ سارے انتظامات میرے آقا خود فرما لیا کرتے تھے، غائبانہ معاملات ہیں یہ سارے، تو میرے آقا کریم کی بارگاہ میں فوراً کیا آ گیا، دودھ کا۔ میرے آقا کریم نے صحابہ سے فرمایا وہ دونوں کہاں گئے، سبحان اللہ، کیسے شفیق آقا، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید آقا ان سے کیا ہو گئے، دودھ جو ہے میرے آقا نے فرمایا وہ دونوں کہاں گئے،
اسید اور عباد کہاں گئے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ جا، فرمایا ان کو بلا، جاؤ ان کو بلا کے، صحابہ بلا کے لے، میرے آقا کریم نے وہ دودھ کا پیالہ ایک دونوں کو فرمایا یہ تم دونوں نے پیا ہے، یہ پیالہ تم دونوں نے پیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ آقا کریم ان سے ناراض نہیں ہوئے، وہ سوال ہی کچھ ایسا ہے، وہ سوال ہی کچھ ہے، کیونکہ فوراً تو دودھ کا پیالہ عطا فرما دیا، اور جس سے بندہ ناراض ہو اس کو کوئی چیز دیتا علامت کر کے صحابہ نے کہا میں اب سمجھ آئی کہ میرے آقا کریم کس بات پہ چہرہ مبارک متغیر ہوا، ناراضگی کی وجہ سے نہ تھا، اگر ناراضگی ہوتی تو گئے ان کو کبھی بھی واپس۔ یہ ہمارے مہربان آقا، یہ ہمارے شفیق آقا، یہ ہمارے اپنی امت سے محبت کروانے والے آقا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دودھ پلایا۔ اب چند ایک مسائل، جس عورت کو ان دونوں میں سے کوئی عارضہ لاحق ہو، نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، نہ وہ عورت نہ وہ روزہ رکھ سکتی ہے، کوئی روزہ نہیں، فرض ہو واجب ہو نفلی کوئی روزہ رکھ سکتی۔ ہاں جو روزے اور جو نمازیں ان عذر کی وجہ سے رہ گئی، اسلام نے اس عورت کو نمازیں معاف کر دی۔ نمازیں کیا کر دی؟ مثلا 25 دن ایک عورت کو ولادت کے بعد یہ عارضہ لاحق ہوا، اس کے بعد روح پہ آیا تو 25 دن کی نمازیں اللہ کی طرف سے معاف، اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ معاف۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، اور تم کو سیاہ میں حدیث موجود ہے، تم عقل کے اعتبار سے بھی ناقص ہو اور اپنے دین کے اعتبار سے بھی، اور تمہیں سے کسی عورت نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں سمجھ نہیں ہے، فرمایا دین کے اعتبار سے تو اس لیے ناقص ہو کہ مرد ساری زندگی نمازیں پڑھتا ہی جائے گا، لیکن تمہیں دو عارض میں سے کوئی بھی لائق ہو گیا تم نماز نہیں پڑھ سکتے، تم نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کی نمازیں ہوتی رہیں گی اور تمہاری نماز اللہ نے اپنی رحمت سے تمہیں نماز ان دنوں پہ معاف فرما دی ہے، اور جو روزے رہ گئے بعد میں ان کی قضا تم پہ فرض کی ہے، بعد میں ان کی قضا تم نے کیا کی ہے؟ مثلا رمضان شریف میں کسی عورت کے ان عارضوں کی وجہ سے جتنے روزے جائے 5 10 15 20، تو جب عارضہ جاتا رہے گا بعد میں ان روزوں کا رکھنا اس ہماری بہن پہ اسلام نے کیا کیا ہے؟ فرض کیا ہے۔ ہاں نمازیں رسول اللہ نے معاف، نمازیں میرے آقا کریم نے اب معاف کیوں کی ہے؟ کیونکہ حج عظیم لازمات، ہر عورت کی 6-7 دن کی عادت وہ فرض کرے، ہر مہینے بالغ عورت 7 دن کی قضا کرے، بیچاری 22 دنوں کی ادا پڑے، پھر تو وہ نمازوں میں رہے، کیونکہ نمازوں کا معاملہ زیادہ تھا، اس لیے آپ کا کریم نے فرمایا چلو عورتوں کو معاف، چلو عورتوں کو ان دنوں کی نمازیں، اور روزے کتنے آئیں گے؟ سال میں صرف ایک مہینہ، سال میں صرف اس کے اندر جو چند روزے رہ گئے وہ پھر پورے سال میں پورے کر دیں، کوئی پہلے رکھنے کی ضرورت نہیں، مثلا 10 روزے رہ گئے ہر مہینے میں ایک رکھتی تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تو وہاں آسانی تھی اس لیے روزوں کو معاف فرمایا۔ یہاں عورتوں کے لیے مشقت تھی، گھریلو کام نہیں ہے، اولاد کی دیکھ بھال نہیں ہے، اپنے شوہر کے معاملات نہیں ہے، تو میرے آقا کریم نے اپنی امت کی عورتوں پہ شفقت فرمائی کیونکہ یہ ان کو ہر جائے گا، لہٰذا نمازیں میں نے معاف کر دی، نمازیں ہم نے کیا کر دی، اور روزہ کیونکہ 10 رہ جائیں 20 رہ جائیں 30 کے 30 رہ جائیں، 30 روزوں کو 11 مہینوں میں رکھنے میں کوئی حرج لازم آتا ہے؟ ظاہر آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے، 30 روزے 11 مہینوں کوئی حرج نہیں رہتا، تو بندہ کسی بھی اعتبار سے سوچے تو میرے آقا کریم نے ہمیشہ اپنی امت کا خیال رکھا، ہمیشہ اپنی امت کا خیال رکھا۔ ایسی عورت نہ تو قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے کسی بھی اعتبار سے، نہ ایسی عورت قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے، نہ ایسی عورت قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے، نہ ان آرزو میں مبتلا عورت مسجد میں آ سکتی ہے، ہاں کوئی مسجد نہیں ہو، ہاں نہ اس آرزو میں مبتلا عورت کعبہ مشرفہ کا طواف کر سکتی ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہ
حضور علیہ السلام کے ساتھ حج میں تشریف لے گئے اور آپ ایک جگہ بیٹھ کے رو رہی تھی، ایک جگہ بیٹھ کے رو رہی. میرے آقا کریم نے صحیح حدیث موجود ہے، فرمایا کیا تو حیض والی ہو گئی؟ کیا تو حیض والی ہو گئی؟ عرض کی یا رسول اللہ، فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، سوائے طواف خانہ کعبہ کے بقایا سارے کام کرنے کی تجھے اسلام اجازت ہے. تجھے اسلام کیا دیتا ہے؟ اب دیکھیں یہ ہوا کیوں؟ یہ ہوا اس لیے کہ آنے والوں کے لیے مسائل نکلے، آنے والوں کے لیے. فرمایا خانہ کعبہ شریف کا تو طواف اس حالت میں عائشہ کر سکتی، اس کے سوا سارے کاموں کی تجھے اسلام کیا دیتا ہے؟ باقی سارے رکن ادا کر، کیونکہ بقایا جتنے رکن ہیں کسی کے لیے طہارت شرط نہیں. وقوف عرفہ کے لیے طہارت شرط، وقوف مزدلفہ کے لیے طہارت شرط، وقوف منا کے لیے طہارت شرط، حتیٰ کہ السعی بین الصفا والمروہ اس کے لیے اسلام میں طہارت شرط. تو جس کام کے لیے شرط تھی وہ تھا طواف. میرے آقا نے فرمایا سوائے طواف کے باقی سارے رکن ادا کر. جب یہ ختم ہو جائے گا طواف بھی ہو جائے گا، جب یہ ختم ہو جائے گا طواف بھی. پھر کوئی بندہ سوال کرے کہ جو حج کا طواف ہے، طواف زیارت جس کو کہتے ہیں، وہ تو 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے کرنا لازم ہے. بھائی صاحب یہ اس کے لیے مسئلہ ہے جس بھائی کو کوئی عارضہ نہیں اور جس عورت کو ان دنوں میں عارضہ ہے تو ہے، اس کے لیے میرے آقا نے اجازت نہیں دیتا. فرمایا جب تیرا عارضہ جائے تو طواف کر لے، جب تیرا عارضہ جائے تو کیا کر لینا؟ طواف کر لینا، کیونکہ اللہ کی طرف سے عارضہ ہے کوئی اس کا اپنا تو قصور ہی نہیں اس کے لیے. تو اب غور کریں، آخر میں ایک بات پھر عرض کروں گا جو ابتدا میں کی تھی. نمبر 1 کہ کوئی بھی عارضہ ہے، بچے کی ولادت والا یا ماہواری والا، جب بھی وہ عارضہ ختم ہو جائے اپنی کوئی مدت سے پہلے عورت میں غسل کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے، اور نمازیں روزہ سب کچھ فرض ہے. حتیٰ کہ ایک عورت کو 30 دسمبر دن 12 بجے بچہ پیدا ہوا اور دن کے 4 بجے جا کے اس عورت کا وہ عارضہ جاتا ہے، ممکن نہیں ہو سکتا ہے. اب اس کو غسل کا حکم ہے، نماز پڑھنے کا حکم. ہاں فقہا نے لکھا اگر ڈاکٹر کہہ لیں کہ اس حالت میں غسل کرے گی عورت تو کیا ہو جائے گی؟ بیمار ہو جائے گی، تو اسلام نے اس کا متبادل دے دی، تیمم کرے. کیا کرے گی؟ تیمم کر کے نماز پڑھنا اس سے فرض ہو جائے جس طرح بھی ممکن. وہ بھی اسلام نے بڑی رعایتیں دے رکھی، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ، یہ سکت بھی نہیں، کم از کم اشارہ کر سکتے تو اسلام نے کہا اشارے سے پڑھ، کیونکہ الدین یسر. ہماری شریعت بڑی آسان ہے، ہماری شریعت بڑی آسان ہے. ہم نے شریعت سیکھی نہیں، شریعت سے دور ہو گئے، جس کی وجہ سے ہم اپنی شریعت کو بڑا مشکل جانتے ہیں، مشکل سمجھتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ کی شریعت مشکل صحیح حدیث یسر ولا تعسر او کما قال الاسلام. فرمایا میری امت کو دینی مسائل میں آسانی میں دینا، پریشانی میں مبتلا نہ کر دینا. آسانی کی کرتے ہیں نا، میرا دین آسانی کی دعوت ہے. میرا دین کس چیز کی؟ تو جب بھی ختم ہو جائے عورت کو غسل کر کے نماز روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ اگر وہ نہیں کرے گی، اور جو آج کل رسم چلی ہوئی ہے کہ چلا ہی پورا کرنا ہے، تو اسلام کی روشنی میں جو وبال اس پہ پڑے گا وہ میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا. نمبر 2، ان آرزو میں اس عورت کے جھوٹے کو ناپاک سمجھنا ہماری شریعت کے خلاف ہے، ہماری شریعت کے خلاف. ابھی آیت کے شان نزول سے عرض کیا یہ عقیدہ یہودیوں کا تھا. کن کا عقیدہ تھا؟ صحابہ جب پوچھ رہے ہیں تو آپ نے پورا قرآن نازل کروایا. قرآن کے اندر باقاعدہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 کو اللہ پاک نے نازل فرما کے ساری امت کے رہنمائی فرما دی کہ ان عارضے والی عورتوں کا جھوٹا ناپاک، ان کے ساتھ کھانا بھی جائز، پینا بھی جائز، ان سے کوئی چیز پکوا کے اس پہ ختم دلانا بھی جائز. اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں آپ مجھ سے اس مسئلے کو زیادہ جانتے ہیں کہ معاشرے میں اس مسئلے میں کتنا نا علمی پائی جاتی ہے، کتنا دین سے دوری پائی جاتی ہے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کے مسائل سیکھ کر
ہمیشہ شریعت کے اصول پر زندگی گزارنے کی توفیق عظیم عورت تلاوت اور درود شریف وغیرہ کو ذکر اذکار کر سکتی ہے؟ ایک مسئلہ بھائی نے پوچھا ہے، تلاوت کا مسئلہ تو میں نے میرے خیال میں عرض کر دیا کہ ان دنوں میں عورت تلاوت کر سکتی، قرآن زبانی بھی نہیں کر سکتی. یاد رہے ان دنوں میں عورت قرآن کی تلاوت زبانی بھی، اس کے سوا جتنے بھی شریعت میں ذکر اذکار ہے، درود ہے، سلام ہے، تسبیح ہے، تحلیل ہے، استغفار ہے، جتنے بھی ذکر اذکار تلاوت کے بغیر ہیں، اسلام میں ان دنوں کے اندر عورتوں کو اجازت دی ہے. درود بھی پڑھیں، سلام بھی پڑھیں، ذکر بھی کریں، اذکار بھی کریں، تسبیح بھی پڑھیں، تحلیل بھی پڑھیں، تمجید بھی پڑھیں، ساری چیزوں کی اجازت. لیکن کس چیز کی تلاوت نہیں ہو سکتی؟ خواہ دیکھ کر ہو یا زبانی، دیکھ کر ہو یا زبانی ہو، سوائے معلمہ کے. چلو مسئلہ پورا کرنے پوچھ لیا. جو معلمہ قرآن پڑھائے، جو معلمہ قرآن پڑھائے، اس کو ایک دنوں کے اندر اسلام نے ہیجے کر کے پڑھانے کی اجازت. مثلا الحمدللہ رب العالمین، یہ کسی اپنے شاگرد کو اس ٹیچر نے سبق دینا تھا تو اسلام نے یوں اجازت دی ہے، الحمد للہ رب العالمین. یہ جو علیحدہ علیحدہ جملے توڑ کے پڑھانے کی معلمہ کو اجازت دی ہے تاکہ حرج عظیم نہ لازم آئے. تاکہ حرج ممکن ہے کسی جگہ میں ایک ہی بچی پڑھانے والی اور اس کا ہر مہینے حاضر ظاہر آنا ہی ہے بالغ ہے، تو اب وہ 8 دن مدرسہ تو بند نہیں کرے گی. اس لیے ضرورت کے پیش نظر وہ کس طرح پڑھائے گی؟ ہیجے کا علیحدہ جدا جدا کر کے. معلمہ کے علاوہ کسی کو بھی قرآن کی تلاوت نیت تلاوت سے کرنے کی اسلام نے ان دنوں کے اندر اجازت. اللہ جل شان سے دعا ہے حتیٰ کہ اذان کا جواب بھی دے سکتی ہے. ان دنوں میں عورت اذان کا جواب بھی دے سکتی ہے، اور فقہاء نے لکھا ان دنوں میں عورت کے لیے مستحب ہے جب بھی کسی نماز کا ٹائم، جب بھی کسی نماز کا مصلی بچھائے، مصلی پہ بیٹھ کر ذکر اذکار کیا کرے؟ ذکر، تاکہ نماز والی عادت قائم رہے، تاکہ نماز والی اس ہماری بہن کی عادت اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے شریعت سیکھ کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عظیم. ایک مرتبہ شریف